اس کی ایک عملی مثال سامنے رکھ لیجئے۔ فلسطینی عوام نے تنظیم آزادی فلسطین کے عنوان سے غیر سرکاری سطح پر اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کا آغاز کیا۔ سالہ سال کی مسلح جدوجہد کے نتیجے میں مذاکرات کی نوبت آئی اور ان مذاکرات کے بعد ایک ڈھیلی ڈھالی یا لولی لنگڑی حکومت جناب یاسر عرفات کی سربراہی میں قائم ہوئی، جو اس وقت بین الاقوامی فورم پر فلسطینیوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اگر مسلح جدوجہد نہ ہوتی تو مذاکرات اور حکومت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ یہ مسلح جدوجہد کسی حکومت کے اعلان پر نہیں بلکہ غیر سرکاری فورم کی طرف سے شروع ہوئی اور اسی عنوان سے مذاکرات کی میز بجنے تک جاری رہی۔ یہاں عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت مسلح جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے، نہ کہ حکومت نے قائم ہونے کے بعد مسلح جدوجہد یا جہاد کا اعلان کیا۔ لیکن اگر غامدی صاحب کے فلسفے کو قبول کر لیا جائے تو یہ ساری جدوجہد غلط قرار پاتی ہے، اور ان کے خیال میں فلسطینیوں کو یہ چاہیے تھا، یا شرعاً ان کے لیے جائز راستہ یہ تھا کہ وہ پہلے ایک حکومت قائم کرتے اور پھر وہ حکومت جہاد کا اعلان کرتی، تب ان کی مسلح جدوجہد غامدی صاحب کے نزدیک شرعی جہاد قرار پا سکتی تھی۔ خود ہمارے ہاں بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط کے بعد مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی نے کٹھ پتلی کی حیثیت اختیار کر لی اور عملاً انگریزوں کا اقتدار قائم ہو گیا، تو اس وقت کے علماء کے سرخیل حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر بالاکوٹ کے معرکے تک، اور اس کے بعد 1857 میں مسلح جہاد آزادی کے مختلف مراحل تاریخ کا حصہ بنے۔ جہاد کا یہ اعلان بھی غیر سرکاری فورم کی طرف سے تھا، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے دیگر علماء کا کوئی سرکاری اتھارٹی ان کے پاس نہیں تھی۔ اس لیے غامدی صاحب کے فلسفے کی روح سے یہ سارا عمل غیر شرعی قرار پاتا ہے۔ محترم غامدی صاحب یا ان کا کوئی شاگرد اس دور میں موجود ہوتا تو وہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہی مشورہ دیتا کہ حضور، آپ کو جہاد کے اعلان کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی حکومتی معاملات میں فریق بننے کا آپ کے لیے کوئی جواز ہے۔ آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ حکومت کی رہنمائی کریں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں اعلی کار کی حیثیت اختیار کر جانے والے مغل بادشاہ کو مشورہ دیتے رہیں، اور اس سے کہیں کہ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جہاد کا اعلان کرے، کیونکہ اس کے سوا جہاد کا اعلان کرنے کا شرعی اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جہاد افغانستان کی صورتحال بھی کم و بیش اسی طرح کی ہے کہ جب کابل میں روسی فوجیں اتریں، مسلح غاصبانہ قبضے کے بعد افغانستان کے معاملات پر روس کا کنٹرول قائم ہو گیا، اور ببرک کارمل کی صورت میں ایک کٹھ پتلی حکمران کو کابل میں بٹھا دیا گیا، تو افغانستان کے مختلف حصوں میں علماء کرام نے اس تسلط کو مسترد کرتے ہوئے حملہ آور قوت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ بعد میں ان کے باہمی روابط قائم ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ چند گروپوں کی صورت میں یکجا ہو گئے۔ پھر انہیں روسی فوجوں کے خلاف مسلح جدوجہد میں ثابت قدم دیکھ کر باہر کی قوتیں متوجہ ہوئیں، اور روس کی شکست کی خواہاں قوتوں نے ان کے مجاہدین کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جن کے نتیجے میں روس کو افغانستان سے نکلنا پڑا اور سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ غامدی صاحب کے اس ارشاد کی روح سے یہ سارا عمل غیر شرعی اور ناجائز ٹھہرتا ہے، اور ان کے خیال میں افغان علماء کو از خود جہاد کا اعلان کرنے کی بجائے ببرک کارمل کی رہنمائی کرنے تک محدود رہنا چاہیے تھا، اور اس سے درخواست کرنا چاہیے تھی کہ چونکہ شرعاً جہاد کے اعلان کا اختیار صرف اس کے پاس ہے، اس لیے وہ روسی حملہ آوروں کے خلاف جہاد کا اعلان کرے تاکہ اس کی قیادت میں علماء کرام جہاد میں حصہ لے سکیں۔ فرانسیسی استعمار کے تسلط کے خلاف الجزائر کے علماء کو بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہاں کے قوم پرست لیڈروں بن بلہ، بومدین اور بونسیاف کے ساتھ ساتھ الشیخ عبدالحمید بن بادیس اور الشیخ بشیر الابراہیمی جیسے اکابر علماء نے بھی مسلح جدوجہد کی قیادت کی۔ انہوں نے فرانسیسی استعمار کے خلاف مسلح جدوجہد کو جہاد قرار دیا۔ اس کے لیے علماء کی باقاعدہ جماعت بنائی، اور جمعیت علماء الجزائر کے پلیٹ فارم سے سالہ سال تک غاصب حکومت کے خلاف مسلح جنگ لڑ کر الجزائر کی آزادی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ بلکہ شیخ عبدالحمید بن بادیس گو یہ مشورہ ہی ان کے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور مسجد نبوی میں حدیث نبوی پڑھایا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحمید بن بادیس نے ان سے حدیث پڑھی اور وہیں مدینہ منورہ میں کسی جگہ بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرنے کی اجازت طلب کی،
تو شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ان کا ملک غلام ہے، اس لیے وہ واپس جائیں اور علماء کرام کو منظم کر کے اپنے وطن کی آزادی کے لیے جہاد کریں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اگر اس وقت شیخ بن بادیس کے ذہن میں کوئی دانشور یہ بات ڈال دیتا کہ آپ لوگوں کو از خود مسلح جدوجہد شروع کرنے کا کوئی شرعن حق حاصل نہیں ہے اور جہاد کے لیے کسی مسلم حکومت کی طرف سے اعلان ضروری ہے، تو وہ بھی مدینہ منورہ میں کوئی علمی مرکز قائم کر کے بیٹھ جاتے اور الجزائر کی جنگ آزادی کا جو حشر ہوتا وہ ان کی بلا سے ہوتا رہتا۔ غامدی صاحب محترم کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 7ویں صدی ہجری کے آخری عشرے میں عالم اسلام کے خلاف تاتاریوں کی خوفناک یلغار کے موقع پر جب دمشق کے حکمران سراسیمگی اور تذبذب کے عالم میں تھے اور عوام تاتاریوں کے خوف سے شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو اس موقع پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے از خود جہاد کی فرضیت کا اعلان کر کے عوام کو اس کے لیے منظم کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں حکمرانوں کو حوصلہ ہوا اور عوام نے شہر چھوڑنا ترک کر دیا۔ ورنہ اگر ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھی غامدی صاحب کے فلسفے پر عمل کرتے تو بغداد کی طرح دمشق کی بھی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ اس اصولی بحث کے بعد جہاد کے مسئلے کی طرف آتے ہیں، جس میں ہمارے درمیان اختلاف کا نقطہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک یا آبادی پر کفار کا تسلط قائم ہو جائے تو کیا مسلمان آبادی یا ان کے علماء کسی باضابطہ حکومت کے قیام کے بغیر اس تسلط کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی صورتحال میں علماء کرام کو جہاد کے اعلان کا حق حاصل ہے اور ان کے اعلان کی بنیاد پر لڑی جانے والی جنگ شرعاً جہاد کہلائے گی، جیسے جنوبی ایشیا میں برطانوی استعمار کے تسلط کے خلاف، الجزائر میں فرانسیسی استعمار کے تسلط کے خلاف اور افغانستان میں روسی استعمار کے تسلط کے خلاف آزادی کی جنگ علماء کے فتوے پر جہاد کے عنوان سے لڑی گئی ہے۔ لیکن معزز ان میں سے کسی جنگ کو جہاد قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے جواب میں فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے ان کے بقول مسلمانوں کی آبادی پر کافروں کے تسلط کی صورت میں 2 ہی راستے بتائے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر ہجرت کا راستہ اور مقام موجود ہو تو وہاں سے ہجرت کر جائیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہجرت قابل عمل نہ ہو تو صبر و شکر کر کے بیٹھے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں سورۃ النساء، سورۃ الانفال اور سورۃ الاعراف کی بعض آیات کریمہ کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر افسوس ہے کہ وہ مسئلے کی نوعیت کو سرے سے سمجھ ہی نہیں سکے، کیونکہ ان آیات کریمہ میں ان مسلمانوں کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں جو کافروں کی سوسائٹی میں مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے زیر اثر رہ رہے ہیں۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ وہاں سے ہجرت کر سکتے ہیں تو نکل جائیں، ورنہ صبر و حوصلے کے ساتھ حالات کی تبدیلی کا انتظار کریں۔ جبکہ ہم جس صورت پر بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی پر باہر سے آ کر کافروں نے تسلط جما لیا ہے اور مسلمان اکثریت پر کافر اقلیت کا جبر و اقتدار قائم ہو گیا ہے۔ اس صورت میں محترم غامدی اور ان کے تلامذہ ہی مسلم اکثریت کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا علاقہ کافر غالبین کے حوالے کر کے وہاں سے چلے جائیں یا ان کے ظلم و جبر کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے جائیں، ورنہ ہمیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس سے برعکس رہنمائی ملتی ہے۔ یمن کا علاقہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلم مملکت میں شامل ہو گیا تھا، اور شہر بن بازان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے وہاں کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ ان کے علاوہ یمن کے مختلف علاقوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دوسرے عمال کا تقرر کیا گیا تھا، مگر اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر کے صنعاء پر چڑھائی کی اور شہر بن بازان کو قتل کر کے یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ مقتول گورنر کی بیوی کو زبردستی اپنے حرم میں داخل کیا، یمن کے مختلف علاقوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ عاملوں کو نکال دیا، اور اس طرح یمن کا صوبہ اسلامی حکومت سے نکل کر کافروں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس پر 3 حضرات، حضرت فیروز ویلمی، حضرت قیس بن مقفوح اور حضرت دادویہ رضی اللہ عنہم نے باہمی مشورہ کر کے گوریلا طرز جنگ پر شبخوں مارنے کا پروگرام بنایا۔ مقتول مسلمان گورنر شہر بن بازان رضی اللہ عنہ کی بیوی سے، جو اسود انسی نے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر رکھی تھی، ان تینوں حضرات نے رابطہ کر کے ساز باز کی
جس کے تحت اس نے رات کو اسود انسی کو بہت زیادہ شراب پلا دی۔ ان حضرات نے محل کی دیوار میں نقب لگا کر اندر داخل ہونے کا راستہ نکالا اور رات کی تاریکی میں اسود انسی اور اس کے پہرے داروں کو قتل کر کے اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ ایک گوریلا کارروائی تھی اور مسلح کارروائی تھی۔ اس میں معزز امجد صاحب کو یقیناً کچھ اخلاقی خرابیاں نظر آ رہی ہوں گی اور بلا ضرورت قتل و غارت بھی دکھائی دیتی ہوگی، لیکن عملاً یہ سب کچھ ہوا جس کے نتیجے میں یمن پر مسلمانوں کا اقتدار دوبارہ بحال ہوا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے وصال سے صرف 2 روز قبل وحی کے ذریعے اس کارروائی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی، فاز فیروز، کہ فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت فیروز بیلمی رضی اللہ عنہ جب اس کامیابی کی خبر لے کر یمن سے مدینہ منورہ پہنچے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رپورٹ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کی اور انہوں نے اس پر اطمینان اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ اس لیے محترمین سے عرض ہے کہ جن آیات کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے ان کا مصداق یہ نہیں بلکہ اس کی عملی شکل وہی یمن والی ہے کہ جب کسی مسلمان ملک پر کافروں کا تسلط قائم ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو صورت بھی اس وقت کے حالات کی روشنی میں اختیار کر سکیں اس سے گریز نہ کریں، اور وہ کافر اور ظالم قوت کے جابرانہ تسلط کے خلاف مزاحمت کی جو صورت بھی اختیار کریں وہ حضرت فیروز بیلمی کی اس گوریلا کارروائی اور شبخوں کی طرح جہاد ہی کہلائے گی۔ مارچ 2001 وزیر داخلہ پاکستان اور جہادی تنظیمیں۔ ملک بھر میں ان دنوں وفاقی وزیر داخلہ جناب معین الدین حیدر کے حالیہ بیانات پر بحث و تمہیز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں انہوں نے جہادی تنظیموں کی سرگرمیوں کو ہدف تنقید بنایا اور اس اندیے کا اظہار کیا کہ جہادی تنظیموں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے تاکہ وہ جہاد کے نام کھلے بندوں چندہ نہ کریں اور اسلحے کی برسرعام نمائش نہ کر سکیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جہادی تنظیمیں اسلحے کی برسرعام نمائش کر کے امن کی صورتحال کو بگاڑنے کا باعث بن رہی ہیں اور چندے کے نام پر لوگوں سے زبردستی بھتہ وصول کرتی ہیں۔ لیکن پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد صفدر نے وزیر داخلہ کے ان بیانات سے اتفاق نہیں کیا اور واضح طور پر کہہ دیا کہ اسلحے کی نمائش اور زبردستی بھتے کی وصولی اگر کراچی میں ہو سکتی ہے لیکن پنجاب میں اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے پنجاب میں جہادی تنظیموں کے چندہ جمع کرنے پر پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ ہمارے خیال میں کراچی کے حوالے سے بھی وفاقی وزیر داخلہ کا یہ کہنا حقائق پر مبنی نہیں ہے کہ وہاں جہادی تنظیمیں جہادی چندے کے نام پر زبردستی بھتہ وصول کر رہی ہیں اور اسلحے کی عام نمائش ہو رہی ہے، کیونکہ کراچی اور حیدرآباد وغیرہ میں اسلحے کی نمائش اور زبردستی بھتے کی وصولی کا کام جو عناصر کر رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور یہ کام ایک عرصے سے ہو رہا ہے۔ جہادی تحریکیں تو بہت بعد میں کراچی میں متحرک ہوئی ہیں، ان میں سے بہت پہلے قوم پرست اور لسانی تحریکیں جبری بھتہ اور اسلحے کی نمائش بلکہ خانہ جنگی کا کلچر عام کر چکی ہیں اور حکومت تمام تر داموں کے باوجود اب تک ان پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ 21 مارچ 2001 امیر المؤمنین ملا محمد عمر سے ملاقات۔ ابو عمار زاہد الراشدی نے کہا کہ اس دفعہ عید الاضحیٰ کے بعد تعطیلات کے 3-4 ایام آزاد کشمیر میں سیاک اور ڈڈیال کے علاقے میں گزارنے کا ارادہ تھا، اس لیے عید کے دوسرے روز سفر کے آغاز کے لیے جہلم میں اپنی چھوٹی ہمشیر کے گھر پہنچ چکا تھا، لیکن پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فداء الرحمان درخاستی نے موبائل فون پر قابو پا لیا۔ ان کا ارادہ قندھار جانے کا تھا اور چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ قندھار چلوں۔ مولانا درخاستی اس سے قبل قندھار نہیں گئے تھے اور اپنے ادارے جامعہ انوار القرآن آدم ٹان نارتھ کراچی کی طرف سے کچھ رقم طالبان حکومت کی امداد کے لیے بھی دینا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس بہانے قندھار دیکھ لیا جائے اور طالبان حکومت کے ذمہ دار حضرات بالخصوص امیر المؤمنین ملا محمد عمر سے بھی ملاقات ہو جائے۔ کچھ دوستوں نے تھوڑی بہت رقم مجھے بھی طالبان حکومت تک پہنچانے کے لیے دے رکھی تھی، اس لیے ہم دونوں کا پروگرام طے ہو گیا۔ میں ڈڈیال اور سیاک کے دوستوں سے فون پر معذرت کر کے گجرانوالا واپس آ گیا اور جمعہ پڑھا کر دوسرے روز کوئٹہ پہنچ گیا، جہاں مولانا فداء الرحمان درخاستی اپنے فرزند مولانا رشید احمد درخاستی کے ہمراہ میرے انتظار میں تھے۔ اتوار کو کوئٹہ میں افغان قونصل خانے نے ہمیں بطور مہمان وصول کیا اور ہم ظہر کے بعد روانہ ہو کر عشاء تک قندھار پہنچ گئے۔ قندھار کے کور کمانڈر ملا اختر محمد عثمانی ہمارے میزبان تھے۔
ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ مدرسہ انوارالعلوم گجرانوالہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں اور مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ میں دورہ تفسیر کے دوران انہوں نے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر سے قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھی ہے۔ ہم 3 دن ان کے مہمان خانے میں رہے۔ انہیں دنوں قطر اور مصر کے علماء کرام بھی بتوں کو مسمار کرنے کے سوال پر بات چیت کرنے کے لیے قندھار آئے ہوئے تھے اور ان کی آمد کا خاصا چرچا تھا۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر داخلہ جناب معین الدین حیدر بھی قندھار جا کر طالبان حکومت کے سربراہ سے بت نہ توڑنے کی سفارش کر چکے تھے، جو قبول نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس فضا میں جب ہم پہنچے تو ہمارے میزبان نے سوال کیا کہ کیا آپ حضرات بھی بتوں کے بارے میں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، ہم بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں، لیکن ہماری گزارش ہے کہ یہ کام شروع کر دیا ہے تو اب پیچھے ہٹنا درست نہیں ہے اور اس کام کو جلد از جلد مکمل کر لیں۔ ہم نے یہ بھی عرض کی کہ بتوں کو مسمار کرنے کے اس عمل کے شرعاً صحیح اور ضروری ہونے میں تو سرے سے کوئی کلام ہے ہی نہیں، لیکن اگر کام شروع کرنے سے قبل ہم سے دریافت کیا جاتا تو ممکن ہے ہم بھی یہ عرض کرتے کہ اس کے مناسب وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ اصحاب علم و دانش سے مشورہ کر لیں، مگر اب جب کہ اس کار خیر کا آغاز ہو چکا ہے تو ہم اس کو جلد از جلد مکمل کرنے کے حق میں ہیں اور اس میں کسی قسم کی نرمی کو اب درست نہیں سمجھتے۔ امیر المؤمنین ملا محمد عمر سے ہماری ملاقات منگل کے روز ہوئی۔ ہمارے میزبان ہمیں لے کر ان کی قیام گاہ پر پہنچے تو ان کی رہائش گاہ سے باہر کھلے میدان میں ننگی زمین پر کچھ علماء کرام دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ دور سے دیکھ کر ہم نے سمجھا کہ شاید گھر کے اندر باری باری حضرات کو ملاقات کے لیے بلایا جا رہا ہے اور یہ حضرات اپنی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن جب قریب ہوئے تو دیکھا کہ ملا محمد عمر بھی انہی لوگوں کے ساتھ خالی زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں اور ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں پہلے بھی دیکھ رکھا تھا، اس لیے پہچان لیا، لیکن مجھے مولانا درخواستی کو یہ بتانا پڑا کہ یہ صاحب جنہوں نے درمیان سے اٹھ کر ہمارے ساتھ معانقہ کیا ہے، یہی طالبان حکومت کے سربراہ امیر المؤمنین ملا محمد عمر ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ حدیث یاد آ گئی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بے تکلفی کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور بسا اوقات باہر سے آنے والے کو بیٹھنے والوں کے درمیان کوئی فرق نہ دیکھ کر یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ آج اسی سنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھ کر جو خوشی ہوئی اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت افغانستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مولوی نور محمد ثاقب امیر المؤمنین کو عرب علماء کے وفد کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ گفتگو پشتو میں ہو رہی تھی، جس کا بیشتر حصہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن بعد میں ہمیں اس کا جو خلاصہ بتایا گیا، اس کے مطابق ملا محمد عمر نے یہ کہا تھا کہ ان بتوں کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی اور یہ صرف نمائش اور یادگار کے طور پر تھے، اس لیے کہ عبادت صرف سامنے کھڑے ہو کر سر جھکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور ہستی یا چیز کے بارے میں دل میں تعظیم اور محبت کے وہ جذبات رکھنا بھی عبادت کے زمرے میں شامل ہے جو جذبات صرف خالق و مالک حقیقی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، خواہ یہ تعظیمی جذبات رکھنے والا ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار حاصل ہونے کے بعد ہم نے ان بتوں کو توڑنے میں اب تک جو تاخیر کی ہے وہ ہماری کوتاہی ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہم بارش سے بھی مسلسل محروم چلے آ رہے ہیں اور پورے افغانستان میں طویل عرصے کے بعد بارش کا نزول ہوا ہے۔ ملا عمر کے ساتھ اس مختصر ملاقات کے علاوہ طالبان حکومت کے دیگر ذمہ دار حضرات سے بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ ہم بازار گئے، مختلف دکانوں میں گھومے، بہت سے لوگوں سے باتیں کی، افغان وزارت خارجہ کے دفتر میں گئے، مختلف اہلکاروں سے افغانستان کی موجودہ صورتحال بالخصوص اقوام متحدہ کی پابندیوں کے بعد رونما ہونے والی تبدیلیوں اور افغان معاشرے پر ان پابندیوں کے اثرات کا جائزہ لیا۔ ان کی تفصیلات بعد میں بتائی جائیں گی۔ افغانستان پر پابندیوں کے عملی اثرات۔ 24 مارچ سن 2001 قندھار حاضری کا ایک مقصد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے افغانستان پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے اثرات کا جائزہ لینا بھی تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں متعدد حکام سے گفتگو کے علاوہ ہم نے بازاروں میں گھوم پھر کر اشیاء صرف کی دستیابی اور ان کی قیمتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ہمارے میزبان ملا اختر محمد عثمانی نے، جو قندھار کے کور کمانڈر ہیں، سلامتی کونسل کی پابندیوں کے اثرات و نتائج کے بارے میں سوال کے جواب میں کہا کہ ان پابندیوں کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کی توجہات اور خاص طور پر پاکستان کے اہل دین اور اہل خیر کی حمایت و تعاون میں اضافہ ہوا ہے۔
दुनिया भर के दीनदार हलके हमारे लिए दुआओं के साथ साथ हिमायत व मावनत का भी एहतमाम कर रहे हैं, जिस पर हम खुश हैं। इससे हमारा हौसला और एतमाद बढ़ा है और ये हमारे लिए एक कीमती असासा है।